لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کوئی بھی اس کی اطاعت خدا تعالیٰ کے نافرمانی میں نہیں کرنی ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں رکھنی ہے، صرف اخلاقی پہلو اسلام کا دور دور سے۔ اب بتائیں آپ، کہ ہمارا کچھ نہیں سے کھانا پینا، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹا نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، ہمسایہ نہیں پڑھتا ہمارا کوئی جب سے وہی گرے نہیں، اس سے تھوڑا اب ہٹ کے رہنا ہے ہمسایہ سے۔ بیٹے سے محبت کا معاملہ بتانا کہ کم ہو رہی ہے تیرے سے، اس لیے تو خدا رسول کے معاملے سے ہٹ رہا ہے، تیری ڈگری کو آگ لگاؤں گا، تیری قبر کو بھی آگ لگاؤں گا، کہ میں تیرے پر محنت کرتا ہوں، تو میرے گھر میں ایسا ناسور پیدا ہوا۔ ایک صحابی نے اتنا بات سے اپنے لڑکے سے بات کی، اس نے لاپرواہی کی، لاپرواہی سے بات کی، اس کے جب تک زندہ ہوں میں تیرے سے بات چیت نہیں کروں گا۔ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ناراضگی کسی سے، اسی نے ایمان کو کامل کیا۔ اللہ کے لیے محبت، یہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، یہ ہمسایہ صحیح نہیں ہے، یہ دکاندار بہت نمازوں کے وقت بند نہیں کرتا، تو اس کو ایک دو دفعہ نصیحت کی، نہیں تو اس کے ساتھ اخلاقی بد اخلاقی نہیں کی، بات چیت چھوڑ دی، تھوڑی سی بات چیت ختم، سامان وامان نہیں خریدنا اس سے، یہ بے دین ہے۔ من ابغض فی اللہ، آقا جی نے کہا، واحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کے اس کے رابطے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اپنے سے غیروں سے ہوتی ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو ایمان والا بننا ہے تو اس کی بھی کچھ سنو نا، جو مرضی کرو۔ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، جو مرضی پھرے، نرس پھرے، میڈیم پھرے، کوئی پردہ کوئی شرم حیا کا معاملہ ہے؟ عورتوں کو آزادی پہ آزادی دیتے اسلام نے یہ کہا ہے؟ اسلام نے مسجد میں آزادی نہیں دی ہے، مسجد میں جہاں سارے نمازی بھرے ہوتے ہیں، کہا مسجد میں نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھے تو اچھا ہے، آقا جی نے کہا۔ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح دین کو اسلام کو بگاڑتے ہیں۔ جنگ میں پانی دیا تھا، مجبوری میں خنزیر بھی کھانا جائز ہے، لیکن اس سے مسئلہ کے سارے مسئلے نکال ان کو اسٹیج پر بٹھاؤ، بے پرد بٹھاؤ، اور زینت سے وہ نکلیں۔ جو عورت زینت سے نکلتی جب تک گھر میں جاتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس پر لعنت ہی خدا کی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب ایسا کام کرتے ہو کہ دین میں بھی یہود نصارہ کی طرح گڑبڑ شروع کر دی ہے تم لوگوں نے، مولویوں نے بھی، پیروں نے بھی۔ مسجد میں کیوں کیا آقا جی نے کہ گھر میں، مسجد میں کیا حرج تھا؟ کیا آمنا سامنا رسم عزت کو خطرہ ہے؟ وہ جہاں خود چلی جائے، جہاں خود آ جائے۔ اور یہ چیز اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے تمہارے میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا بہت کمزور ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ وَإِن لَّمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تیرے میں حیا ختم ہو گئی ہے، آقا جی ایمان نہیں رہا، جو مرضی یہ کر۔ گھروں میں پردے چھوڑ دیے ہیں، منہ بولی بہن بیٹی بنا کے پردے ختم ہوتے ہیں۔ تمہاری اصلی بہن ہے یا اصلی ماں ہے، اس کا مفصل بیان میں پہلے کر دیا ہوا کشتوں میں، کہ اگر کہا تو کر سکتا ہے لیکن اس پابندیاں رہیں گی۔ آقا جی نے پابندیاں رکھی گھر میں، صحابہ کو کہا تمہاری مائیں ہیں، قرآن نے کہا پردے کے پیچھے سے بات کرنی، سامنا نہ کرو، اور جو بات کرنی ہے اس میں لچک اور ہنسا اور مذاق دل لگی کی بات نہ ہو، ضرورت کی فقط۔ اب بتائیں آپ، اگر ایمان بچانا ہے تو آقا جی کا ساتھ ملے گا، دنیا آخرت اچھی ہوگی۔ اگر دنیا میں ایمان بچانے میں تمہاری جان گئی، تمہارا مال گیا، ایمان بچ گیا، تم کو ہمیشہ کے لیے وہاں راحت ملے گی۔ دنیا مصیبتوں سے کسی کے لیے خالی نہیں، نہ اچھے کے نہ برے کے لیے، لیکن آخرت اس کے لیے مصیبتوں سے خالی ہے اور رحمت سے بھری ہوئی ہے، اس کی ہر چاہت پوری ہوگی، ایمان اگر لے کے گیا۔ اور ایمان یہی خدا رسول سے رابطہ اس کا تھا، وہ ایمان اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط ہوتا تھا۔ اور یہ بدماش پتہ کیا کہ شدت پسند، یعنی منافقت اختیار کرو، ہاتھی کے دانت لگاؤ۔ آقا کے حکم میں، قرآن کے حکم میں رعایت ہوتی ہے، اور ایسی بات ہے شدت، یہ اعتدال پسند ہے، یعنی سب سے رلا ہوا ہے۔
گلوکار کو بھی راضی کرنا ہے، اداکار کو بھی راضی کرنا ہے، خدا رسول کو راضی کرنا ہے، سیاستدان کو بھی راضی کرنا ہے، شیطان کو بھی راضی کرنا ہے، کافر کو بھی، سب سے مل جل کے رہنا ہے۔ یہ ہندو لوگ جو کہا، ہم لوگوں نے ایسے نہیں کرنا ہے، وہ کمزور ہیں ایمان کے۔ ہمارے تمہاری مدد میں اللہ ہے، وسیلہ رسول اللہ ہے، ہم کو نہیں ضرورت ہے اتنی کمزوری کی، ہم اتنے کمزور بنے، ہر کسی سے ڈریں اور ہر کسی سے رابطے رکھیں۔ اگر ہمارا رابطہ خدا رسول سے مضبوط ہے، ساری کائنات جمع ہو جائے، تمہارا اقبال نہیں بھی کیا کر سکتی۔ تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان کہتا ہے اس کو بھی راضی کرنا، دوگلا چلتا ہے۔ دوگلا نہیں چلنا ہے، تم کو خدا پر یقین ہونا چاہیے، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تم اطیع اللہ و اطیع رسول میں مضبوط ہو جاؤ، سب کو راضی نہ کرو، ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ آقا جی کہ جس نے خدا کو راضی کیا، من ارض اللہ بسخط الناس، لوگ اس پر ناراض ہوئے، اس کا خدا کا حکم ہے میں تو ایسے ہی کروں گا۔ کہا اللہ کو راضی کر لیا، لوگ ناراض ہو گئے، لوگ بعد میں لوٹ کے اسی کی طرف آئیں گے، راضی کریں گے اس کو۔ من ارض الناس بسخط اللہ، جس نے لوگوں کی رضا مندی چاہی، خدا کو ناراض کیا، یہ بات قرآن کی حکیمی کریں گے، پھر یہ دوستی چھوڑ دیں گے، ہمارے مفاد ہیں، اس بات پہ چپ ہی رہنا چاہیے۔ دیکھا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق پہ چپ ہو جائے گونگا شیطان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس نے مفاد اور مسلط کی خاطر حق کو دبایا، گول مول باتیں کی۔ جس نے لوگوں کو راضی کیا، خدا کو ناراض کیا۔ تو آقا جی کہتے خدا کو ناراض کیا، بعد میں یہی لوگ اس کا کچومر نکالیں گے، اس پہ غضب ہوگا، ایسے خدا اسباب پیدا کرے گا، اس کی ان سے بھی نہیں بنے گی جن سے بنانے کی کوشش کرتا ہے چالاکی سے، اور خدا کے حق کو چھپاتا ہے۔ میں نے حق کو نہیں چھپایا، میں نے کہا عظمت مصطفیٰ ایسی ہے، اور خدا کا حکم بھی ہے، یہ بھی ہے۔ خدا رحمت سے نکالے، مکے مدینے میں بھی رہو، رحمت نہیں۔ آپ چاہتے ملک اچھا ہو، یہ اچھا ہو، نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے جی۔ اور قرآن تم کو تعلیم دیتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر جو ہمارے حکم ان پر نازل تھے تورات میں، انجیل میں، یہ اس کو جاری کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اتنی خوشحالی دیتے ہم، یہ اوپر نیچے سے رحمت میں رہتے، ہر چیز ان کو میسر ہوتی، ہر خوشحالی ان کے پاس ہوتی۔ یہ آیتیں دیکھ لیں۔ اور قرآن تورات انجیل سے افضل ہے، اور عظمت میں حضرت محمد مصطفیٰ سب سے جدا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن حکیم کو کتنا 50 سال ہو گیا لگا، کہاں سے خوشحالی تم پر آئے؟ مسئلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اسباب لائے گا، وہی اسباب لے جائے گا۔ لو اجتمعت الانس والجن، زمین آسمان کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی کے نفع نقصان پہ نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ سے وہ نفع نقصان جاری نہ ہو، اس کا حکم نہ آئے۔ اب بتاؤ یہ حدیثیں کہاں کرو گے، قرآن کہاں کرو گے؟